بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جب سے یہ بجٹ آیا ہے تب سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بجلی کا جو بل ہے وہ اب بہت زیادہ آنا ہے۔ سارے لوگ جو پہلے دو اے سی چلاتے تھے، زیادہ تر لوگ، ان میں سمینہ پیرزادہ اور ان کے میاں جو ہیں، کل میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بھی ایک ہی ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، یعنی کہ ایک ایئر کنڈیشن چلا رہے ہیں، اور بیٹا بیٹی اور میاں بیوی ہمیں اکٹھے ایک کمرے میں سونے پہ مجبور ہیں، کیونکہ بل جو ہے وہ ہمارا وہ 47,000 آ رہا ہے، اور اب جولائی کے بعد سے یہ بڑھ کے 80,000 ہو جانا جناب۔ تو اس وجہ سے بجلی کی جو ہمارے ملک میں مسائل ہیں وہ شروع سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بجلی مہنگی بھی ہے اور بجلی ہوتی بھی نہیں ہے، اور یہ آئی پی پیز کیا بلا ہے، یہ ہے کیا، اور اس کے اصل میں مالکان کیا ہیں، کون ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں آئی پی پیز، یہ ادارے ہیں بیسیکلی جو اسے کہتے ہیں آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یعنی کہ وہ ادارے جو پرائیویٹ بجلی بنا کے آپ کو دیتے ہیں، اور پرائیویٹ ہے یعنی کہ لوگوں کی ملکیت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو لوگوں کی ملکیت ہے، یہ کن لوگوں کی ملکیت ہے، اور پاکستان میں کتنے آئی پی پیز ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا راجہ پرویز اشرف صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک یہ آئی پی پیز عوام سنتی ہے، اور ان کو عام لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سمجھ لو کہ بجلی کے کارخانے ہیں جو آپ کو بجلی دیتے ہیں ملک میں اور پیسے لیتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ لوگوں کے ہیں اور بڑے بڑے خاندانوں کے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ بڑے بڑے خاندان کون سے ہیں جن کے یہ آئی پی پیز لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر سننے میں آتا ہے صرف آئی پی پیز، لیکن نام نہیں لیا جاتا کہ اس کے مالکان کون ہیں۔ تو آج کا جو ٹاکرا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بجلی کا جو بحران ہے اور بجلی کے جو بل ہیں اس پہ بات کروں، لیکن ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی بنانے کے کارخانوں کے مالکان کون ہیں پاجی۔ تو بڑی ریسرچ کرنے کے بعد یہ مجھے پتہ چلا ہے، اور میں نے آج اسی پہ بات کرنی ہے۔ تو ہو جاؤ تیار، اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں۔ آئی پی پیز یعنی کہ بجلی پیدا کرنے والے 90 پرائیویٹ جو ادارے ہیں، وہ ان کے مالکان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شرائط جو ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور لیکن آپ لوگ کو تھوڑا بہت پتہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرائط کا پتہ ہوگا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرائط انہوں نے پہلے رکھی تھی نا، یہ ملک کو جو پروڈیوس کر کے بجلی دیتی ہے نا پاجی، وہ 48% ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، میں آپ ذرا کان لگائیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بجلی گھر پاکستان کی کل ضرورت 125% پیدا کرنے کی صلاحیت بتا کر لگائے گئے، لیکن دیتے صرف 48% ہیں، لیکن قیمت 125% کی وصول کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا پچھلے 5 سال میں 6,000 ارب دینے کے باوجود یہ ملک ان کا 2900 ارب کا مقروض ہے۔ بقول ان کے آئی پی پیز کا کہنا ہے کہ ملک جو ہے 2900 ارب روپیہ ساڈا دینا ہے، لیکن پاکستان نے 6,000 ارب روپیہ یعنی کہ دے چکے ہیں پاکستان، جب سے یہ آئی پی پیز لگے تھے جناب۔ یہ بجلی کے کارخانے، بجلی بنانے کے جو کارخانے یہ لگے تھے جناب۔ اچھا، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کس کس خاندان کے کتنے یہ آئی پی پیز ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پرائیویٹ ادارے بجلی پیدا کرنے کے، یہ اس میں 28%، 100 میں سے 28% جو ہیں وہ شریف خاندان کے ہیں، 16% نون لیگ کے دوسرے جو رہنما ہیں ان کے ہیں، 16% جناب زرداری صاحب کے ہیں۔ آئی پی پیز بجلی پیدا کرنے کے کارخانوں کی بات ہو رہی ہے، اداروں کی بات ہو رہی ہے، کارخانہ تو نہ خیر گئے۔ اچھا، 8% پیپلز پارٹی رہنما کے ہیں، اور 10% ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، 8% چین کے سرمایہ کار ہیں ان کے ہیں، 7%
عرب کے سرمایہ کار ہیں، قطری ان کے ہیں، اور 7% پاکستانی سرمایہ دار ہیں جناب ان کے ہیں، یعنی 78% صرف 3 گروپس میاں شریف خاندان، زرداری خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی ملکیت ہے جناب۔ اس سے جناب اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے علاوہ بھی یہ جو خاندان ہے ہمارے، ٹھیک ہے انہوں نے ملک میں سرو کیا، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے جو بزنس ہیں وہ پاکستان کے اوپر ذرا خاص کرم کریں تو ملک میں یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اناؤنس کریں کہ یہ فلاں، اگر فرض کریں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اتنے % جو بجلی کے ادارے ہیں، یعنی کہ جو ان کے ذاتی ہیں 28%، تو 25% 28% جتنے بھی ہیں، لیکن فگر جو ملا ابھی تک سرچ کرنے کے بعد، لوگوں سے بات کرنے کے بعد تو یہی ملا۔ تو اگر میاں نواز شریف صاحب یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم اسپیشل، میں ذاتی طور پہ یعنی کہ ملک میں حکمرانی بھی میاں نواز شریف صاحب نے کافی کر لی ہے، تو وہ اگر اپنے بجلی کے حوالے سے اپنے IPP جو ان کے اپنا ادارے ہیں 38% ٹوٹل لگے ہوئے ہیں ان کے 100 میں سے، تو ریلیف دے دیں پاکستانیوں کو، اناؤنس کریں باقاعدہ، تو بہت مزہ آئے گا ویسے بہرحال۔ اچھا اس کے علاوہ میں اور بتا دوں کہ یہ وہی 90 لوگ یا گروپ ہیں جناب جس کے پاس پاکستان کی تمام شوگر ملیں، سٹیل ملیں، سیمنٹ، کھاد، کپڑے، بینک، LPG اور گاڑیاں بنانے کے لائسنس بھی ہیں۔ یہ بجلی گھر، یعنی کہ میں اب آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا بس، کیونکہ یہ ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں ہمیں ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ضرور پاکستان کی مدد کریں، عوام کے اوپر رحم فرمائیں، تاکہ یہ جو اتنے ان کے اپنے ذاتی بجلی بنانے کے ادارے ہیں تو یہ ریلیف دینا چاہیے ان کو میرے خیال میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ اچھا یہ آج کل نا سابق وفاقی وزیر ہیں، بڑا بول رہے ہیں، گوہر اعجاز صاحب، وہ بولے ہیں جناب اویس لغاری صاحب جو ہمارے بجلی یعنی کہ توانائی کے وزیر ہیں، تو گوہر اعجاز صاحب نے اویس لغاری کو جواب دیا ہے ان کو، کہ اویس لغاری صاحب نے ان کا نام لیا تھا، ان کو کوٹ کیا تھا، تو پھر گوہر اعجاز صاحب نے جناب جواب دیا اور کافی لمبی چوڑی بات کی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بد انتظامی اور بد عنوانی کے نام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد ٹوٹنے کی وجہ سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ 48% IPPs 40 بڑے خاندانوں کی ملکیت ہے جو 50% کی صلاحیت سے چل رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 48% IPPs جو ہیں وہ 40 بڑے خاندانوں کے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، بس اس میں 2 بڑے خاندان جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افسوس صارفین سے پورے 2 کھرب روپے یا 24 روپے فی یونٹ چارج کیے گئے ہیں۔ محترم وزیر اویس لغاری صاحب، آپ ایک قابل وزیر ہیں۔ گوہر اعجاز نے جواب میں لکھا، مجھے یقین ہے کہ آپ عوام کے ساتھ تمام 106 IPPs ڈیٹا کا اشتراک کریں گے۔ 106 IPPs ہیں جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، پرائیویٹ بجلی کے کارخانے، ادارے، انہوں نے کہا ٹوٹل 106 ہیں، تو میں نے آپ کو بہرحال انہوں نے سے 90 کا دیا بتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ IPPs کا ڈیٹا کا اشتراک کریں گے، یعنی کہ شیئر کریں گے۔ پھر بجلی کی اصل قیمت جو ہے وہ 30 روپے یونٹ کی بجائے 60 روپے اب جناب وصول کی جائے گی۔ اس پہ بھی گوہر اعجاز صاحب نے اویس لغاری صاحب کو کہا کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو یہ بتاؤں میں کہ بجلی جو اب جولائی سے بل آپ کا زیادہ آئے گا، یعنی کہ جولائی کا جو بل ہے وہ اگست میں جو بل آئے گا نا وہ زیادہ آنا ہے بس۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگست میں جب 14 اگست ہوگا اور ہمارا بل آیا ہوگا تو ہم 14 اگست منائیں گے یا پھر بجلی کے بل کو دیکھ کے روئیں گے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ گو کہ ہم نے اور لوگوں نے اپنے گھر میں بجلی بچانی شروع کر دی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا، سوشل میڈیا میں جو ہمارے جو اداکار ہیں انہوں نے بھی
اپنی خبریں ان کے حوالے سے بھی خبریں تھیں. انہوں نے کہا کہ اسی بھی اپنے کمرے کا ایک اے سی چلانے ہیں اور سارے ایک کمرے سے سونے ہیں تاکہ بل بہت زیادہ آندا ہے. تو بہرحال یہ بات کر رہا تھا میں کہ 14 اگست کو جب جولائی کا بل بجلی کا آئے گا کہ 14 اگست کو ہم کیا سیلیبریشن کریں گے یا بجلی کے بل کو سر پکڑ کے روئیں گے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. ایک مہینہ یعنی کہ ایک مہینہ میں نہیں, تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ 14 اور 26 دن رہ گئے. بس آج اتنا ہی چھوٹا سا ویلاگ تھا. میں نے کہا آپ کو پہلے یہ تو بتاؤں نا کہ کارخانے ہے کہ نہ دیں. پران فوری طور اجازت دو, اور اگر تمہیں کچھ اچھی انفارمیشن لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.